اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کر لو تو اچھا ہے. اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو اللہ ہدایت کا نور دے گا. قرآن میں اللہ یہی فرماتے بھائی تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور حضور کی سنت کے بارے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کی مجلسوں میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ہم اتنا مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو اس پر جھول نہیں پڑتی تھی. اس لیے آپ وجہ سے ہماری گزارش ہے ہر آدمی اپنے آگے دیکھے جگہ ہے تو اس جگہ کو پر کر لو، آگے آ جاؤ. چلو اٹھنا شروع کرو، اپنی جگہ سے آنا شروع کرو. سب سے گزارش، سب مسلمان ہیں، سب حضور کے امتی ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا تو ہم سب پر ہے. اٹھ جاؤ، آ جاؤ. یہ ہمارے جتنے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں یہ سب سے پہلے اٹھ کے آئے تاکہ ان کو دیکھ کے دوسرے بھی آ جائیں. صحابہ کے واقعہ میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک بتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور اندر مسجد میں کسی آدمی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور ایک صحابی مسجد کے باہر سے آ رہے تھے اندر. انہوں نے وہاں سنا کہ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے. آ جائیے، جگہ ہے تمہارے سامنے، اسے پر کرو، آ جاؤ، آگے. ارے اٹھ کے آ جاؤ بیٹا، آپ لوگ آ جاؤ. اتنی بات سنانے کے بعد بھی سمجھنے تیار نہیں ہو تم لوگ. آ جاؤ. یہ بیچارہ ممبر والا آدھے گھنٹے سے تم کو کہہ رہا تھا اور تم لوگ ان کانوں سے سنتے حضور کی بات، انہیں سننے کے بعد بھی تم لوگ کھڑے ہو تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اٹھ جاؤ اپنی جگہ سے، آ جاؤ. جب بیٹھنے کے عمل تم ادب سے نہیں بیٹھو گے تو کیا ملے گا تم کو؟ مجمع کو کھینچ لاؤ. اور آپ یہ سمجھتے ہیں شیطان کو جگہ اپنے بیچ میں نہ دو، وہ تمہیں صحیح بات سننے دے گا نہیں، اندر بٹھاؤ گے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ مسلمان نماز کی صف میں کھڑے ہوں اور آپس میں بیچ میں اگر تھوڑی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا چھوٹا بچہ ذرا بھی جگہ ملتی ہے تو اس میں گھس جاتا ہے. وہ تو نماز میں بھی نہیں چھوڑتا تمہیں. بہت خیال آتے تھے تم نے نماز میں صفی صحیح نہیں کی ہے. اور یہ تمہارا علاقہ تو سب پڑھے لکھوں کا ہے، ایجوکیشن زیادہ ہے یہاں. ان کو تو بہت سمجھنا چاہیے، سمجھ کے چلنا چاہیے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے سامنے جگہ موجود ہے، دور دور بیٹھے ہیں. یہ مائک دور بیٹھنے کے لیے تم کو نہیں لگایا ہے، یہ تو مجمع زیادہ ہو جائے تو ان کو سنانے کی مائک لگایا ہے. آ جاؤ، ماشاء اللہ، آ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. آ جاؤ، اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ، ماشاء اللہ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، اور آ جاؤ. جتنے دور دور بیٹھے ہو بھی قریب آ جاؤ.
تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی توفیق ملے۔ آ جاؤ، مجمع جوڑنے والی جماعت ہے یہاں؟ بیٹھنے کا عمل صحیح کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا نور ہمیں عطا فرماوے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے، توفیق دے۔ نحمدہ و صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم دوست بزرگ اور بھائیو، یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر سال آپ حضرات کو جمع کیا جاتا ہے اور 1.5-2 دن کے لیے میدان میں آپ حضرات قیام کرتے اللہ کے لیے۔ اس کی وجہ ایک ہے تاکہ مسلمان اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا میں انسان تو بہت ہیں، کروڑوں انسان ہیں، اس میں ایک ہم بھی ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں آخر مسلمان بنایا، کیوں بنایا ہے، کس لیے؟ اس مقصد کو سمجھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اس مقصد پر لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ایمان والے اپنی زندگی کے مقصد پر آگے زندگی گزاریں گے، اللہ نے ان کے لیے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، اور اللہ نے اپنے وعدے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اور صحابہ کے بعد صحابہ کے پیچھے چلنے والے تمام اولیاء اللہ جو تھے، وہ میرے دوستو صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، صحابہ نے سمجھا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن کی پیروی کرو، جن کے پیچھے چلو گے تو اللہ تعالیٰ شانو تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے گا۔ ہاں، اور اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا، جیسے صحابہ کی جماعت سے راضی ہوئے۔ اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں، انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا اور اس کو پورا کیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام عبادات ہیں۔ لیکن عبادت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارنا، زندگی کے ہر کام میں، ہر کام 24 گھنٹے کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کام ہیں، ہماری شادی ہے، ہماری غمی اور خوشی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، ان تمام حالات میں ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کب کریں گے؟ جب اس کو سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے کہ یہ کام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں،
اس کو سیکھنا ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے العلم من المہد الی اللحد، کہ دین کو سیکھنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی کو سیکھنا گہوارے سے لے کر قبر تک ہے، بچپنے سے لے کر بوڑھا ہونے کے بعد قبر میں جانے تک. اے بچے بیٹھو بیٹھو. تین کا سیکھنا فرض ہے. ہاں، اور اللہ کی جو سیکھو اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اس کو اللہ نے ذکر سے تعبیر کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہ نماز پڑھنا تو بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا، اور نماز پڑھو گے اور صحیح پڑھو گے تو پھر یہ نماز تمہارے اندر ایک طاقت پیدا کرے گی، جو طاقت تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تاثیر ہے، جیسے دنیا کی چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے نا، شکر میٹھی ہوتی ہے، کریلا کڑوا ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے اس میں، ایسے اعمال میں تاثیر ہوتی ہے. اور اعمال میں جو میں دوستو نماز ایک اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اس کی قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. کہ نماز پڑھو گے تو یہ نماز تمہیں بری بے حیائی باتوں سے روک دے گی. ہر مشین میں، ہر گاڑی میں بریک ہوتی ہے، بغیر بریک کی گاڑی آدمی پکڑتا نہیں، ایکسیڈنٹ ہوگا. ایسے انسان کی زندگی میں جو بریک ہے وہ بریک آئے گی نماز کے ذریعے. کہ گناہوں سے بچنا اور رکنے کی جو طاقت ہے وہ نماز کے ذریعے زندگی میں آئے گی. ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہے نماز کا آیا ہے، 5 وقت کی نماز. اور اللہ کے نبی نے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بات فرمائی ہے کہ مسلمان اور بے ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہاں، مسلمان ایمان والا اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ کے سوا بہتوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو ایمان اور کفر اور شرک کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز جو وہ نماز ہے. اسی میں بھائی میرے عزیز ہو، ہم اور آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں. ہمارا کاروبار کرنا عبادت ہے، اطاعت ہے. کاروبار میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں طریقے بتائے کہ تمہیں کاروبار کیسے کرنا. ہاں، تو جب ہمارا کاروبار نبی کے طریقے پر آ جائے گا تو یہ بھی عبادت و اطاعت بن جائے گا. ہمارا تو چلنا بھی اطاعت ہے، عبادت ہے. اگر ہم چلنے میں اللہ کے نبی کی طریقے پر چلیں. ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو. ایمان والوں سے کہا زمین پر اکڑ کے نہ چلو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کی زندگی حدیثوں میں آتی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو آپ اپنا پورا پیر، اپنا پنجہ پورا اٹھا دیتے
اور زمین پر پورا پنجہ رکھتے تھے، یوں نہیں چلتے تھے آپ. ہاں، آپ کی چال حدیث میں آتی ہے. ہاں، اولیاء اللہ نے حضور کی چال کو بھی حدیثوں میں معلوم کیا اور پھر اپنی چال کو حضور کے چال کے مطابق چلنے کی مشق کی باقاعدہ. اس لیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حضور کی ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کرے تو وہ ولی نہیں بن سکتا. ولی اسی کو کہا جائے گا جو اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کی پیروی کرے. ہاں، ایک بزرگ کو پتا چلا کہ فلاں بزرگ فلاں جگہ رہتے ہیں، تم نے ملاقات کے لیے چلے وہاں. ان کی جگہ پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سجدے میں ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، یوں نہیں تھی. اسے کہ یہ سنت ہے کہ آدمی سجدے میں جائے تو اپنی انگلیوں کو ملا کے رکھے. تو ان کی انگلیاں ملی ہوئی نہیں تھیں تو وہیں سے واپس لوٹ گئے کہ یہ ولی نہیں بن سکتا، سنت کے خلاف چل رہا. جی ہاں، حضور نے اصحابی کنوجی ہوں تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان کی زندگی تمہارے نمونہ ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا وعدہ جو ہے قرآن میں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دلوں میں ایمان کو حقیقت کے ساتھ اتارو گے اور تمہارے دل میں ایمان اتر جائے گا تو پھر اللہ تمہیں دنیا میں سر بلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا. وہ اللہ نے صحابہ کو عزت دی دنیا میں ایمان پر، اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی، وہ قبروں میں جا کے سوئے ہوئے ہیں اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہے، احترام ہے. مسلمانوں کے دلوں میں نہیں ہے، غیر مسلموں کے دلوں میں بھی آج ان کا احترام عزت ہے. ہاں، اس میں بھائیوں عزت کا راستہ ملک و مال نہیں ہے. ملک و مال کو اللہ نے عزت کے لیے نہیں پیدا کیا، ملک و مال کو تو اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ملک مال میں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کو کتنا مانتے ہیں. اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا انہیں عزت دے دے گا. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ملک و مال میں نہیں ہے. ہاں، ان العزت للہ، عزت کا مالک ایک اللہ ہے. ہاں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. ذلیل کرنے کے لیے اسے یہ نہیں ہے کہ مال والے کے پاس سے مال چھین کر پھر ذلت پہ ذلیل کرے، نہ، وہ ذلیل کرنے پہ آئے تو مال والے کو مال کے نقشے میں ذلیل کر دے اور حکومت والے کو اس کی حکومت کی کرسی پہ بٹھا کے ذلیل کر لے. اور ہو رہا ہے، آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ کل کو جن کو میرے دوستوں جھنڈیاں لے کر بڑے بڑے عزت کے ساتھ میرے دوستوں کرسیوں پہ جا کے بٹھا کر آئے تھے، آج انہی کے خلاف میرے دوستوں یہ کالی جھنڈیاں اٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا میں. دوسری بات یہ ہے، یہ دنیا کے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان اسباب سے ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کا بنانا بگاڑنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے.
اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بتایا ہے، ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد عورت اپنا ایمان بنائیں گے، اپنے دل میں اپنا ایمان محنت کر کے اتاریں گے. ایمان اتارنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا، اللہ کا ڈر محنت کر کے اتاریں، اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین اتارے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ان دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا آج، تو یہ آج ان کا حال نہیں ہوتا. آج سوچتے کیا ہوتا کیا ہے، وہی ہوتا ہے جو اوپر فیصلہ ہوتا ہے، ان کا سوچا ہو نہیں ہوتا. جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ نہ رہیں، اس کے لیے اس نے بہت کچھ پروگرام بنائے، لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. اللہ نے طے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ فرعون کے گھر میں پرورش کریں گے ہم، اور پھر حضرت موسیٰ کے ذریعے ہی فرعون کا بیڑا غرق کریں گے ہم. یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا پہلے دن سے. تو فرعون نے جو چاہا وہ نہیں ہوا، حالانکہ اس کا حکومت تھی، دعوے دار تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، میرے پاس پاور ہے، میرا بال بھی کا کون کر سکتا ہے ایسا. لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. حضرت موسیٰ فرعون کی حکومت پیدا ہونے کے بعد اللہ نے اس کے محل میں پہنچایا، اور محل میں پہنچانے کے بعد اسی کے خزانے سے ان کی ماں کو پیسے اللہ نے دلائے، اور ان کی پرورش کی اللہ نے، اور پھر انہی کے ذریعے فرعون کا بیڑا غرق کیا دنیا میں اللہ نے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی مرد عورت اپنا ایمان، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کی اطاعت کا زندگی اپنے اندر لائیں. ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل والی زندگی. آج دنیا میں بھی بھلے اعمال کو ہر ایک محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بھلا انسان، ایماندار، امانت دار، خدا کی مخلوق کو کی بھلائی چاہنے والا. تو بھلا اور نیک اعمال جو بھی کریں گے، مرد ہوں یا عورت، اور اپنے اللہ سے ڈر کی زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ حیات طیبہ ان کو عطا فرمائیں گے. اسی میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں ہم یہ چاہیں سکون والی زندگی آئے، ہمارے گھروں میں چاہیں کہ ہمارے بال بچوں میں محبت ہو، ہمارے خاندانوں میں محبت ہو. یہ چیز جو ہم چاہتے ہیں یہ آئے گی دین سے، مال پیسوں سے نہیں آئے گی، کوڑیوں اور ٹھیکروں سے نہیں آئے گی، چاپلوسیاں کرنے سے نہیں آئے گی. زندگی میں دین آئے گا، خوف خدا، اللہ کا اتنا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے جو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روک دے، حرام سے روک دے، رشوت سے روک دے، سود سے روک دے، جھوٹ سے روک دے، فریب دھوکہ اور مکاری سے روک دے، کسی کو کمتر سمجھنے سے روک دے، کسی کو حقیر سمجھنے سے روک دے، ظلم کرنے سے روک دے، کسی کا حق مارنے سے روک دے. وہ خوف خدا دل میں آئے. ایمان اسی کا نام، ایمان و بین الخوف والرجا. ایمان اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، ایمان
اللہ ہی سے اپنی امید کرنے کا نام ہے کہ میرا تو ہر کام میرا اللہ بنائے گا، میرا ہر کام وہیں سے بنے گا، یہ امید ہو۔ مال پیسوں سے نہیں کہ میرے مال پیسوں سے میرے کام بنیں گے، یہ نہیں امید، اور نہ کسی مالدار سے امید ایک اللہ سے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا میرا کام اللہ بنائے گا، یہ اندر یقین آئے۔ ہاں، اس کا نام ایمان ہے، اور جب یہ ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، اس کی سوچ، اس کے جذبات، سب چیزیں۔ ہاں، ہمدردی خیر خواہی جو ہے وہ تو ایمان کی صفت ہے۔ ہاں، امانت داری ایمان کی صفت ہے، تقوی، توکل، عدل و انصاف، یہ تمام چیزیں ایمان کی صفات ہیں۔ جب دل میں ایمان آئے گا تو یہ ایمان زندگی میں تمام چیزیں لائے گا۔ ہاں، پھر آدمی کھانے سے پہلے سوچے گا کہ میرے پڑوسی کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا۔ ہاں، حدیث میں ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زوجات کو، ہماری اماؤں کو حضور نے وصیت کی تھی، نصیحت کہ دیکھو گھر میں ترکاری پکاؤ تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لو اور اپنی پڑوسی کے گھر بھیج دیو۔ ہاں، آدابی زندگی میں ہے کہ اگر بازار سے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو اسے چھپا کے لاؤ۔ کیوں؟ کہ تم جو چیزیں لے کے لا رہے ہو، پھل لے کر آ رہے ہو، تمہارے پڑوس میں بچارے دو غریبوں کے گھر ہیں، ان کے بچے تمہارے گھر میں پھل فروٹ جاتے ہوئے دیکھیں گے اور انہیں نہیں ملیں گے تو انہیں دکھ ہوگا۔ ہاں، ایک زندگی میں دوستو، ایک زندگی ہے، وہ اس کا نام اسلام ہے، اور یہ زندگی ہمارے اندر لانے کی ہمیں محنت ہے۔ اگر یہ زندگی آ گئی تو پھر ہمارے گھروں میں سلامتی آئے گی، امن و امان آئے گا، خیر و برکت آئے گی، الفت و محبت آئے گی، آسمان اور زمینوں سے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولے گا، اور یہ ہماری زندگیاں دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ ہاں، اس میرے بھائیوں، ہمارے مسائل کا حل دین ہے۔ ہم جو پریشانی کے شکار ہیں یا ہمارے گھر کے جتنے مسائل ہیں، پرابلم میرے دوست رات دن بولنا جو ہم سیکھ کر رہے ہیں، یہ جتنے پرابلم اور جو ٹینشن جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کا مسئلہ اور اس کا حل پیسے، مال، کوڑیاں، ٹھیکرے زیادہ آئیں گے تو حل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کا حل اللہ کا دین زندگیوں میں آئے گا، اس کا حل ہے اللہ کو خوش کر دو۔ جب اللہ کو خوش کر دو گے تو اللہ خوش ہو کر تمہاری زندگی بنا دے گا۔ ہمارا کوئی آدمی کہیں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کرنے میں بھی خیال رکھتا ہے سیٹ کو خوش رکھنا چاہیے، سیٹ ناراض نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے ارادے کے بغیر درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، درخت کا پتا نہیں ہلے گا، اللہ کے حکم کے بغیر بارش نہیں ہو سکتی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب
بارش کی ضرورت ہو اور بارش برسے تو سمجھو کہ آسمان والا زمین والوں پر خوش ہے، اور جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ برسے، ہاں، اور ضرورت نہ ہو اور بارش برسے تو سمجھو آسمان والا زمین والے پر ناراض ہے۔ کہتے ہیں نا بے موسم بارش ہوئی اور کھیتی برباد ہو گئی۔ ہاں، یہ میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہو؟ ارے ابھی سے پیشاب لگ گئی تجھے، گرمی میں کہاں سے پیشاب آ گئی ایک دم؟ گرمی میں تو پانی پیتے تو پسینہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پیشاب لگتی نہیں۔ وہ بلاتا تو نہیں ہے وہ دشمن، وہ شیطان نے اشارہ کیا ہوگا، آ جا، یوں کر کے، چلو معذور ہے۔ تو میرے بھائی میرا عزیزو، زندگی صحیح رخ پر آئے گی اگر ہم صحیح رخ پر لانے کی محنت کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے سب سے پہلی جو محنت کی، ایمان بنایا، صحابہ کو ایمان کی محنت پہ لگایا، اور یہ کلمے پر محنت کر کے کلمہ دل کے گہرائی میں اتارا۔ ہاں، حضور نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے، جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو ایمان کی تاثیر اور اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اس کے اعمال میں ہے۔ ہاں، جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر اسے کچھ دوا دیتا ہے، گولیاں، تو گولیاں جب کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جب گولیاں اندر پہنچ جاتی ہے تو سر کا درد مٹ جاتا ہے، کیوں؟ گولیاں اپنی جگہ پہنچ گئی ہے۔ ایسے ایمان جب دل میں پہنچ جائے گا تو ایمان کا اثر زندگی میں ظاہر ہوگا۔ اب یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اسے جھوٹ سے روکے گا، یہ غیبت نہیں کرے گا کسی کی، یہ چغلی نہیں کرے گا کسی کی، یہ رشوت نہیں لے گا، ہاں، یہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا، یہ پڑوسی کو نہیں ستائے گا، یہ پڑوسی کی زمین کو میرے دوست اپنی زمین میں داخل نہیں کرے گا۔ ایمان اندر ہے، ایمان روکے گا اسے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، کلمہ ایمان محنت سے دل میں اترتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے ایمان کی جگہ دل ہے، دل اندر ہے، اندر جانے کا راستہ، اندر جانے کا راستہ، یہ چار راستے ہیں، کان، زبان، آنکھ اور دماغ۔ جیسے دنیا میں ایک زمانے میں میرے دوستو یہ ٹیپ ریکارڈ تو وہ اس زمانے میں مائک میں جو بولتے تھے ٹیپ میں اتر جاتا تھا، اور جو اندر اترتا تھا وہ جب کھولتے وہی بولتا تھا۔ ایسے دل کی ٹیپ میں یہ ہے مائک۔ اگر یہ ایمان اللہ کی بڑائی، عظمت، آخرت، موت، ایمانداری پر خدا کیا دے گا، بے ایمانی پر کیا نقصان آئے گا، اس کو جتنا یہ بول کر سنے گا، بولے گا، سنے گا، سوچے گا، اور یہ دل میں یقین جب اترنا شروع ہو جائے گا اور اتر جائے گا تو پھر آدمی کی زندگی میں ظاہر ہوگا ایمان، اندر اتارنا پڑے گا۔ آج آپ سوچو یہ چار راستے کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کیا بولتے ہو؟ اللہ کو تو بولتے ہی نہیں ہو۔ مخلوق کے تذکرے ہیں، فلاں کے ہاتھ میں ہو، فلاں یوں کرے گا، فلاں یوں کرے گا۔ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پیشاب کرنے میں بھی خدا کے محتاج ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ہے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ اور اللہ سے عزت لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والی زندگی جتنی اختیار کریں گے اللہ آسمان سے ہمارے لیے عزت کا فیصلہ کرے گا. ہاں ہر زمانے میں اولیاء اللہ حکومت، اولیاء اللہ کے پاس حکومت تھی نا، وہ حکومت مانگتے نہیں تھے، پیسے کوڑیاں ٹھیکرے گھر میں جمع نہیں کرتے تھے اولیاء اللہ. اور آسمان سے اللہ نے ان کا عزت کا فیصلہ کیا تو اللہ نے زمین کو ان کو عزت دی، انہیں عزت دی. اور اتنی عزت ملی کہ اپنے زمانے کے بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے جاتے تھے. جی ہاں. اور آج بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی آج بھی عزت ہے. یہ دنیا کے حکومت والے ان کے بعد دعاؤں کے لیے جاتے ہیں اور یہ ان کے بعد نہیں جاتے ہیں. کبھی اپنا مسئلہ لے کے نہیں جاتے وہ، اللہ سے کہیں گے. اسے میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کے راستے، اللہ کے دین پر آؤ، اولیاء اللہ کے والی راستے پر آؤ. اولیاء اللہ کو ماننے کے معنی ان کی والی زندگی اختیار کرنا، دعوے کرنے کا نام نہیں. اولیاء اللہ محبت کے ہم سے، جس سے محبت اس کی بات کو آپ مانتا ہے آدمی، اس کی بات کو ٹھکراتا نہیں ہے. ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے معنی یہ ہے کہ حضور کے ایک ایک سنت پر زندگی میں دوستوں اتباع کرنے والا. اللہ کے نبی سے محبت ہے. ہاں تمہارا بیٹا تم سے کہے ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، اور جو بھی کہو اس کو مانے نہیں، تمہاری نافرمانی کرتا رہے تو تم 2-4 دن تو کہو سنو کہ باپ محبت ہے محبت ہے، 5 دن ایک تماشا مارو گے کہ پاگل کے بچے ایک بھی بات میری مانتا نہیں، سنتا نہیں، اور پھر کہتا ہے بہت محبت ہے. کیسے محبت تجھے؟ صحیح بات ہے. ارے بولو، گھر سے نکال دیتا ہے آدمی، چل یہاں سے. محبت کے معنی تو یہ ہیں کہ جس سے محبت ہو اسے ناراض نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے. ہاں اور حضور پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور اس کے تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو. حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے دل میں میری محبت من والدہ ہی، اس کے ماں باپ سے، ولدہ ہی، اس کی اولاد سے، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے. آج آپ سوچیں ہمارا حال کیا ہے، ہمارے گھر میں کس کے طریقے ہیں؟ اللہ کے نبی کے سنت طریقے نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نبی کی زندگی نہیں دے رہے، سنت والی زندگی نہیں سکھا رہے، پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں سکھا رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے. آج میرے بھائیوں، ہمارے بچے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بھائی من کرنے تیرا، ہمارے بچے جس آقا نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین اور ایمان ہمیں پہنچایا، اور جن کے گھر والوں نے گھروں میں فاقے برداشت کیے اور ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، آج ہمارے بچے ان کے نام نہیں جانتے، ان کا نام کا پتہ نہیں. ہاں ان کے دشمنوں کے نام جانتے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو اپنے محسنین کے نام نہیں بتائے کہ ہمارے نبی کون ہے. ہمارے نبی کے گھر والوں کون تھے؟ حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم. ہماری نبی کی وہ بچیاں ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں.
نہیں ہمارے گھر میں. یہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے گھروں میں فضائل کی کتاب پڑھو اور فضائل کی کتاب پڑھ کے میں وہ سب آئے گا. حکایت صحابہ میں وہ سب چیزیں حضرت سکھلائے ہیں. حضور کی بچیاں، حضور کی بیویاں اور خاندان اور صحابہ کے تذکرے، تاکہ ہمارے بچوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ان کی زندگیاں کیا تھیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے گھروں میں دنیا بھر کے رسالے اور میرے دوست کیا کیا دنیا میں میرے دوستوں آتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، لیکن نہیں پڑھا جاتا تو اللہ کا دین نہیں پڑھا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نہیں پڑھی جاتی. ہاں، نبی کے گھرانے کیسے تھے، آپ کے گھر کے آپ کے خاندان کی زندگی کیا تھی. ہاں، اسی میرے بھائیوں، دین محنت سے آئے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایجوکیشن یا گھر میں آنا چاہیے اور اس کے لیے تو محنت کرنی چاہیے. تو جیسے ایجوکیشن ضرورت کی چیز ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو دین گھروں میں بغیر محنت کے کیسے آئے گا، سوچنے کی بات ہے. اور ہم اپنے بچوں کو دین نہیں دیں گے تو ان کو کہاں سے ملے گا. ہمارے بچوں کو ہم کھانا دیتے تو کھانا ملتا ہے، کپڑے دیتے کپڑا ملتا ہے، ایجوکیشن دیتے ایجوکیشن ملتا ہے. ہمارے بچوں کو ہم اللہ کا دین دیں گے تو ان کو دین ملے گا. لیکن ہمارے ذریعے دین ملے گا کب؟ جب ہم پہلے دین کو ہم خود سیکھیں، اپنی زندگی میں ہم خود دین کو لائیں، پھر ہم اپنے بچوں کو دین دیں گے. اور دین جب آئے گا گھروں میں تو دین اپنی تمام برکتیں، رحمتیں، الفتیں، محبتیں، عزت سب لے کر آئے گا. اللہ نے دین میں سب کچھ رکھا ہے. دین زندگی میں آئے گا نا تو تمہاری زندگی میں دعا کی قبول رہے گی. دعا اللہ قبول کرے گا اور دعا سے خدا مسئلے کو حل کرے گا. اور جب دین تمہاری زندگی میں آئے گا نا تو تمہارے اوپر ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھ کو خدا شل کر دے گا. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. میرے ولی کو کوئی بھی ستائے گا تو میں اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، میں اس کی جڑ کاٹ دوں گا. کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نبی کا وفادار بن. تو پتہ نہیں کیسے کیسے نادانوں کا وفادار بن کے زندگی گزار رہا ہے. نبی کا وفادار بن، اللہ کے پیارے نبی کا وفادار، یہاں تک کہ اللہ کے بارگاہ میں تو نبی کا وفادار قرار دیا جائے. اور جب تو نبی کا وفادار بنے گا تو اللہ دنیا کو تیرے قدموں میں ڈالے گا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہاں، تیری دعاؤں پر خدا بس خیال کرے گا. اسی میرے بھائی بہن عزیز ہو، ایک دین ہے، اس دین کی محنت ہے جسے زندگی میں اس محنت کو لانا ہے. الحمدللہ آج کے دور میں بھی جنہوں نے نبی والی محنت کو، دین کی محنت کو زندگی میں داخل کیا اور اپنے گھروں میں دین کی محنت کو زندہ کیا، تو میرے دوست یورپ کے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں بے حیائی، بے شرمی اور شیطانیت کی زندگی میں دوست عام ہے. وہاں نبی والی محنت گھروں میں آنے کے بعد نبی والی زندگی ان کے گھروں میں آ گئی. ان کی عورتیں پردہ نشین بن گئی، ان کے جوان بچے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بن گئے. یہاں تک کہ دشمن تک کو میرے دوستوں یہ احساس ہوا کہ یہ محنت بہت اچھی ہے.
نبی والی محنت تو اچھی ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں اگر کوئی محنت نہیں ہو تو اللہ کے نبی والی محنت نہیں، باقی سب محنت ہو رہی ہیں. اس محنت کو داخل کرو. تبلیغ کی محنت دین کی، اللہ کے نبی والی محنت ہے. اسی سے دین دنیا میں پھیلا ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیارے نبی اللہ نے جو کچھ آپ پر اتارا نا اس کی تبلیغ کیجیے. ہاں، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا بلغوا عنی ولو آیا، تم کو میری کوئی ایک بات بھی تم تک پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچا دو، تبلیغ کرو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس بیوی کو میرے دوستو زندگی میں رفیق حیات بنایا ہے، ہم اس کو دین نہیں دیتے، ان تک نہیں پہنچا رہے کہ تم مسلمان ہیں، تجھے کیسا رہنا چاہیے. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں سب آ رہا ہے، کھانے پینے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی خبروں کیسے کیسے رسالے آ رہے ہیں. ہمارے گھروں میں اگر نہیں آ رہا تو اللہ کا دین نہیں آ رہا. اس کو لانے کی ضرورت ہے. اور بہت آسان ہے، دین بھی بہت آسان، اور میرے بھائیوں دین کی محنت بھی بہت آسان ہے. اور اللہ نے دین کی محنت اور مدد کے ساتھ تو خدا نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. اور مدد کروں گا نہیں، قرآن میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ عربی ہے، اور عربی کے بھی میں میرے دوستوں مضارع پر لام تاکید نون تاکید داخل ہوا ہے، اور اس کے داخل ہونے کے معنی ہے کہ اب استمرار، یعنی میں تمہیں تمہاری مدد کرتا ہی رہوں گا، ایک مرتبہ نہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا ہم ضرور، تاکید ہے، ہم ضرور بالضرور اس کی مدد کرتے رہیں گے. ہاں، اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے پیسے کہاں سے لاتے؟ کیا جو اللہ ہمارا معبود ہے اور اس کے دین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے. جب ہم اس کے دین کی مدد کریں گے وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. حکومت کا کام کرنے والا بھی بھوکے نہیں مرتا. میرا تو جاب ہے، گورنمنٹ جاب، تو حکومت اس کو بھوکے نہیں مارتی. جو اللہ نے اس مسلمان کو جاب دیا ہے، دین کی محنت، نبی والی میرے دوستو دعوت کی محنت، جب یہ مسلمان اس محنت کو کرے گا تو اللہ بھوکے مارے گا اس کو؟ نہیں، اللہ عزت دے گا. ہماری ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کرے گا اللہ. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ، اے بچے تو اللہ کے دین کی حفاظت کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جس کو اللہ رکھے اس سے کوئی چکھے. ہم بچے تھے نا تو بچپنے کے زمانے میں یہ بھائی کہوت کہتے جسے اللہ رکھے اس سے کوئی نہیں چکھے. تو ہم لوگ ہیں نا بچپنے بھی مدرسے میں پڑھتے تھے تو شام کو گھومنے جاویں تو وہاں آم کے درخت ہوتے تھے. تو آم کے درخت پر پتھر مارے وہ آم پر کہ آم گرے، لیکن وہ آم گرتا نہیں، دوسرا گرتا، یہ نہیں گرتا. بہت سمجھ میں آ گیا اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے. اس آم کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں چکھتا. ہاں، جس مسلمان کی حفاظت کا اوپر سے فیصلہ ہو اس کا کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. جی ہاں، اور آسمان سے جس کی زندگی بنانے کا فیصلہ ہے اس کی زندگی کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور جس کے برباد کرنے کا اوپر سے فیصلہ آ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں، اس میں بھائیوں سنبھلنے کی تو دماغ کو استعمال کرو صحیح.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے آستہ سب نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو اور قیامت تک کے انسانوں کو ایک پیغام دیا. حضور نے اللہ کا ایک پیغام دیا, اور پیغام کیا تھا؟ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو بھی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا, اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا. ہاں, اپنے معاملہ ابھی مانتی نہیں تو اللہ کی ماننے, فجر کی نماز تو پڑھ. اللہ کا حکم پر رہا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ اسے تیری اطاعت کرنے والی بنا دے گا. وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تو نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کیا, اللہ تیری اور تیری بیوی کے معاملے کو درست کر دے گا, تیری اور تیری اولاد کے معاملے کو درست کر دے گا, تیری اور تیرے خاندان کے معاملے کو درست کر دے گا. کب؟ جب تو اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے گا تب. ہاں, آج ہماری کم سمجھی ہے میرے دوستوں, سب سے معاملہ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالات وہاں سے آتے ہیں. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں, بیٹھ یہاں جمع ہونے کا مقصد کچھ فیصلہ کرو کہ نہیں یار, اب کچھ محنت کی ترتیب بنانی ہے, ہمارے گھر میں اللہ کا دین آئے اور مسلمان کی زندگی میں دین زندہ ہو. اس کی زندگی میں دین آئے گا تو اللہ اس کے حالات بدل دیں گے. دین اور دین ہمارے لیے نہیں ہے, اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں نا, اللہ نے ان سب کے لیے اپنا دین اتارا ہے کہ اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے دین کو زندگی میں داخل کرو. اس لیے میرے بھائیوں, اور دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا. دنیا تو بغیر محنت کے مقدر کی ملتی رہتی ہے. ہاں, دنیا میں اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے. چھوٹے بچے رات دن کھیلتے رہتے ہیں لیکن وقت پر کھانا ملتا ہی رہتا ہے. کچھ محنت نہیں کرتے, وہ ماں کا ہی کام نہیں کرتے گھر کا, پھر بھی گرم روٹی کھلاتی ہے وہ. ہاں, اکثریت بچوں کی ہے جو بغیر محنت کے اللہ کے میرے دوستوں اللہ کے قدرت سے کھا رہے ہیں. اس میرے بھائیوں, بنیادی بات یہ ہے, دنیا مقدر کی ملتی ہے اور کسی کو اس کی عقل کی نہیں ملتی نہ, اس کی مقدر کی ملتی ہے. بہت سے ایسے ہیں جو میرے دوستوں کبھی نہیں پڑھے, اسکول میں نہیں گئے اور ماشاءاللہ بڑی بڑی فیکٹری چلا رہے ہیں. ہاں, ان کے گھر میں ایجوکیٹڈ مینیجر ہے لیکن ان کو تو صحیح کرنا بھی نہیں آتی. وہ ہمارے بمبئی میں ایک فیملی تھی, وہ بالدار تھے لیکن وہ بڑے میاں بیچارے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور بہت بڑا کاروبار. تو مینیجر ان کا تھا, تو مینیجر کو جب وہ بینک میں لے کے جاؤں گے ان کے کوئی کام ہو تو بینک کا مینیجر کیا سمجھے, بینک کا مینیجر ان کے مینیجر کو کیا سمجھے یہ سیٹ ہے. اور بڑے میں جو سیٹ تھے ان کو سمجھتے ان کا کوئی نوکر ہے. تو دنیا تو اللہ مقدر کی دیتا ہے, کسی کو اس کی عقل مندی سے نہیں ملتا. جتنے دنیا میں میرے دوستوں بڑے بڑے مالدار میرے دوستوں دیوارہ نکال رہے ہیں وہ سب عقل والے تھے. ان کی عقلیں فیل نہیں ہوتی, وہ اوپر سے پیدا ہوا ہے کہ ان کو اب خلاص کرنا ہے. بڑے بڑے مالدار میرے دوست دیوالیاں نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ پاگل نہیں ہو جاتے. وہی عقل ہے جس عقل سے انہوں نے تمام فیکٹریاں تیار کی تھیں. اب اوپر کا فیصلہ بربادی کا آیا ہے تو یہی عقل استعمال کرنے کے بعد بھی بچتے نہیں ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں, مقدر روزی بقدر مقدر.
روزی بقدر مقدر اور ہدایت بقدر محنت. ہدایت جتنی محنت کرو اتنی ملے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو ہماری راہ میں جتنی محنت کرے گا ہم اس کو اتنی ہدایت دیتے رہیں گے. تو ہمارا معاملہ دوسرا ہے. جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ میں کروں نہیں، میں دکان پر نہیں جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، دکان بند ہو جائے گی تو کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. تیری روزے تو چالو ہے اللہ کے یہاں. اور ہدایت کی محنت کی ذمہ داری اس کی ہے کہ ہدایت کی محنت کر تو اللہ تجھے ہدایت دیں گے. تو وہ کرتے نہیں ہم. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں بڑے بڑے دوستوں جاب کرنے والے اور میرے دوستوں بڑی بڑی ملازمتیں کرنے والے وہ بھی اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں اور اللہ ان کے لیے بھی آسان کر رہا ہے. ہاں وہ تو اللہ ہی اثر کرتا ہے. بڑے بڑے کاروباری لوگ تو اپنے کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کام کو بنا رہا ہے. ہم اور آپ بھی اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اجاڑے گا نہیں بلکہ خوش ہو کر ہمارے مسائل کو خود آسان کرے گا، ہمیں بھی ہدایت دے گا اور ہمیں ہزاروں انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے گا. اور انشاءاللہ اگر دین کی محنت کرتے کرتے موت آئے گی تو میرے دوستوں خوش ہو کر دنیا سے جائے گا. ان کی موت کا دن خوشی کا دن ہوگا کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جس اللہ کی محبت کو، ایمان کو زندگی میں لانے کے لیے محنت کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، آج وہ اللہ ہمیں ملاقات کے لیے بلا رہا ہے تو میرے دوست خوشی جائیں گے کہ اللہ کی ملاقات ہے. اور انشاءاللہ اپنی اولادوں کو دیندار بنا کے جاؤ گے خدا انہیں برباد نہیں کرے گا. خدا دنیا میں ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر مالدار بنا کے جاؤ گے، دیندار بنا کے نہیں جاؤ گے تو یہ دنیا ان کے پاس رہے گی بھی نہیں. اس لیے بھائیوں آپ آزاد ترتیب بنائیے اور اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تیرے دین زندگی میں لانا ہے، تیری نبی والی محنت میں اپنی جان مان لگانی ہے. اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں اپنے دین کی محنت میں لگنا آسان فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد فرماویں گے. اور دین میں جتنا لگو گے اور دین میں جتنی قربانی دو گے اللہ تعالیٰ قربانی کے بقدر تمہیں دنیا اور آخرت میں چمکائے گا اور مقدر کی روزی آسانی کے ساتھ دے گا. ہاں مقدر کی روزی خوش ہو کے دے گا. کیوں؟ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہو، اللہ کی اطاعت پر زندگی گزار رہے ہو. اس پر اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا، برکت کے ساتھ دے گا اور رحمت بنا کر دے گا. اگر میں دوست اللہ کو ناراض کرو گے نافرمانی کو تب بھی اللہ مقدر کی روزی روکے گا نہیں، دے گا لیکن ناراض ہو کے دے گا کہ لے. جیسے تمہارا بچہ تمہارا کہنا نہیں مانتا تو ان کا اس کی روٹی کھا بند نہیں کرتے، لیکن کیا کہتے لے نمک حرام کھا. ناراض ہو کے کھلاتے ہو. ناراض ہو کے خدا روزے تو دے گا لیکن ناراض ہو کر دے گا، بغیر برکت کی روزی دے گا. اور یہ دنیا تمہارے لیے وبال بنا کر دے گا، وبال بنے گی یہ دنیا. اسی میرے بھائیوں اب تک جو ہماری غلط زندگی گزری اللہ سے معافی مانگ لو اور آج کی اس مجلس پر فیصلہ کرو کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے طے کرتا ہوں کہ مجھے کل 4 مہینے جماعت میں جانا ہے، میرا اللہ آسان کرے گا. اللہ سے جیسا گمان کرو گے ویسا اللہ معاملہ کرے گا. حدیث میں اور عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا. اگر آپ نے اللہ سے یہ گمان کیا کہ میرے مسائل تو بہت ہیں لیکن میرا اللہ میرے آسان کرے گا، میں کل 4 مہینے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ شانو تمہارے لیے آسان بھی کرے گا اور تمہارے مسائل کا حل بھی سلجھائے گا کہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، ہو جائے گا. جاؤ. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ ہاں. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، روزانہ موت قریب آ رہی ہے.
روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور مرنے کے بعد سب یہی رہ جائے گا، یہی چھوٹ جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد یہی پوچھا جائے گا کیا تم اپنا ایمان بنا کر آئے ہو؟ من ربو، کس کو رب مانا؟ کیسی زندگی گزار کے آئے ہو؟ ہاں ما دین، وہاں پوچھا جائے گا۔ اب کوئی کام نہیں دے گا، ابھی موقع ہے، کر لو۔ اور اللہ بڑے کریم ہے، اب تک کی جو غلط زندگی گزری اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے معاف کر دے گا۔ وہ اپنے بندوں کی معافی پر بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سوا کسی کو معافی کرنے والا نہیں سمجھتا۔ ہاں میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اور انشاءاللہ جب طے کرو گے اللہ کے دین کی محنت کے لیے فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھول دے گا۔ شیطان ہمیشہ ہمیں اور آپ کو بہکاتا ہے کہ نہیں ابھی موقع نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے، حالانکہ موت سے پہلے موقع ہے۔ اور آنکھیں بھی سامنے ایسا ہی دکھتا ہے۔ آدمی ریل کی پٹری کو دیکھے دور سے تو کیسی معلوم ہوتی ہے؟ یوں کہ بند ہے رستہ، حالانکہ بند نہیں ہے، جہاں جتنا چلتا جائے گا وہ کھلتی جائے گی، وہ تو کھلی ہوئی ہے۔ ایسے شیطان بھی آج کل ہم اللہ کے دین کی خاطر کچھ ارادہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے راستہ بند ہے۔ زمین میں جگہ دکھتی ہے؟ جگہ نہیں دکھتی، لیکن آدمی کھوٹا لے اور تھوڑے سے مارے تو کھوٹا اندر جاتا نہیں جاتا، جگہ نکلتی جا رہی ہے۔ ایسے ہماری فرصت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، بہت کام ہے، یہ کام ہے، یہ شیطان سمجھاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب طے کر کے 4 مہینے کی تشکیل کا کھوٹا لوگے نا کہ 4 مہینے جانا ہے، 4 مہینے جانا ہے، تو اسی میں سب وقت نکل آئے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکل کر محنت کرو کہ اللہ ایمان بھی سمجھا دے گا، آخرت بھی سمجھا دے گا، آخرت کی زندگی بنانے کی فکر دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت دے دے گا، اور انشاءاللہ دنیا بھی خدا سازگار بنا دے گا، اور مرنے کے بعد بھی مزے اڑائیں گے۔ سب تیار ہو 4 مہینے کے لیے؟ ارے سب تیار ہو؟ شیطان کہے گا ابھی نہیں، یہ بھی شیطان کا چکر ہے۔ حضور نے فرمایا التصویف بین الشیطان، دین کے کسی کام کے بارے میں ابھی نہیں جو آئے نا شو شیطان کی طرف سے۔ شیطان ہی نہیں کہتا مت کرو مت جاؤ، لیکن کیا کہے گا؟ ابھی نہیں۔ اسی میں میرے دوست چکر میں ابھی نہیں، ابھی کے چکر میں آدمی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں ابھی نہیں کبھی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو، اپنی فکر کرو، سوچو اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارا کلمہ صحیح نہیں، ہماری نمازیں صحیح نہیں، ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق صحیح نہیں، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اس حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی بھی موقع ہے، طے کر لو گے اور اللہ کے راستے میں محنت میں لگ جاؤ گے، اور محنت میں لگ جانے کے بعد اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ ایمان کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے، ہماری آخرت بن جائے گی، اور انشاءاللہ دنیا میں خدا بہتر سازگار بنا دے گا۔ اسی میرے بھائیوں کل پر مت ٹالو، طے کرو، پھر درکات نماز پڑھو کہ اللہ تیرے بھروسے میں طے کیا ہے، میرے لیے تو آسان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو اس پر بھروسہ کرنے والوں کو خدا میرے دوستوں نامراد نہیں کرتا۔ ہاں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے بھروسے وقت قدم اٹھائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس پہ ہی نہیں کرے گا۔ لیکن ہے ذرا غیب کی بات، ابھی کوئی مالدار کہے نا جاؤ 4 مہینے ہر مہینے 15,000 میں گھر بھیج دوں گا، تو کہے گا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ شیخ صاحب اگر وعدہ کر کے اسی دن مر گئے تو کون دے گا؟ کوئی نہیں۔ اور یہاں اللہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ اللہ وعدہ کر رہا مدد کرنے کا، میں مدد کروں گا تیری، اس کے یقین پر آدمی قدم اٹھائے۔
تو اللہ تعالیٰ شاہروں اسے ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہزاروں اللہ کے بندے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم تمہارے پاس ہر سال آتے ہیں، کبھی تمہارے پاس چائے مانگی ہم نے؟ ٹکٹ مانگی کہ ٹکٹ بھیج دو آئیں تمہارے یہاں؟ آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں ہم تو ہمارا کھانا بھی پکا ہوا، لیکن تمہارے حوالے مہمان ہم کو کہتے نہیں کھا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کو تو ہمارا کھانا وغیرہ سب ہمیں پکانا آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے ہم نے کبھی چائے نہیں مانگی، پانی نہیں مانگا۔ ہم کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں، اور اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں بھیج رہا ہے کہ میرے بندے میرے دین کی باتیں سن کر میرے دین کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ ان کی آخرت بن جائے، دنیا بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کچھ طے کرو، فیصلہ کرو۔ اور کل 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں۔ 4 مہینے زیادہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، کیلے کا چھلٹا آتا ہے، نیچے گرتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے، 6 مہینے دواخانے چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ نہیں سوچتا۔ گھر والے کا ہی نہیں ہے، دکان کون سنبھالے گا؟ جو سنبھال، میرا تو پیر ٹوٹا ہے، مجھے تو علاج پہ جانا ہے۔ ہمارا ایمان ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ہماری آخرت کا فکر محدود نکلا ہوا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کرنے سے اللہ ہماری مدد کرے گا، دنیا اور آخرت دونوں کرا دے گا۔ اس سے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور پہل کر کے ثواب لو۔ جو پہل کرے گا اللہ اس کی پہل کرنے پر اوروں کو توفیق دے گا۔ اللہ ان سب کی ثواب بھی ان کو دے گا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پہل کرنے کا ساتھ دے گا۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو اور 4 مہینے کے نام لکھاؤ کہ کون کون کل سے 4 مہینے تیار ہے۔ بولو بھائی، ہمت کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے کل سے ہمارے اجتماع سے اس مجمع میں جو تیار ہو کر آئے ہیں، جس کے دل میں اللہ بات ڈالے، کھڑے ہو کر بتاؤ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کون پہل کرتا ہے مجمع میں؟ جو انشاءاللہ پہل کرے گا، جماعت کا صحرا اللہ اس کے سر پر رکھے گا۔ ہمت کر کے بولے 4 مہینے کے لیے۔ بولو کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بہت توجہ سے دھیان سے مجمع نے بات سنی ہے۔ اب ہمت کرو بھائی، اب آپ کی باری ہے۔ حضرت مولانا نے بہت تفصیل سے آپ ہم سب کو سمجھا دیا کہ 4 مہینے ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے ہے، 4 مہینے ہمارے روح کو صحیح کرنے کے لیے ہے، اور 4 مہینے میرے بھائیوں قبر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے۔ لوگ کون پہل کرتا ہے اس مجمع کے اندر ہمارے لیے؟ انشاءاللہ میں کل سے تیار ہوں 4 مہینے کے لیے۔ جماعت ہے تو پوری جماعت کھڑی ہو جاویں، افراد ہے تو افراد کھڑے ہو جاویں، ترتیب بنی ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، نہیں بنی ہے تو بھی کھڑے ہو جاویں، رخ ملا ہے تو بھی کھڑے ہو جاویں، نہیں ملا ہے تو بھی کھڑے ہو جاویں۔ ہمت کر کے بتائے اس مجمع میں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کوئی ایک کھڑا ہو، انشاءاللہ اس کے کھڑے ہو اللہ اوروں کو توفیق دے گا، اور یہ ذریعہ بن جائے گا۔ 4 مہینے کی بڑی بات نہیں میرے دوستوں، اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہمت مردہ تو مدد خدا۔ آدمی اللہ کے بھروسے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کھڑے ہو پیش کرو، گھبراؤ نہیں، اپنے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرو پہلے، ہاں جلدی کرو۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو، ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ لال کلر کا بٹن نہیں سے دباؤ، جلدی دباؤ، جلدی دباؤ، پھر میں شروع کروں۔ دبا دو جلدی، دبا دیا، گھنٹی بھی دبا دینا۔